बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शौहर ने अपनी परेशानी का इजहार किया है। वो कहते हैं कि वो और उनकी बीवी में अक्सर झगड़ा हो जाता है। बात हमेशा छोटी सी होती है मगर बहस लंबी हो जाती है और बाज़ औक़ात तो शदीद लड़ाई भी हो जाती है। हमारी लव मैरिज है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे उसकी मोहब्बत पे पूरा यकीन है और उसे मेरी मोहब्बत पे, मगर छोटे छोटे इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इनसे घर की फ़िज़ा नाखुशगवार हो जाती है। कभी मेरे या उसके रिश्तेदार मौजू होते हैं, कभी दोस्तों के मसाइल होते हैं, कभी टाइम देने ना देने का मसला होता है, कभी घरेलू मुलाजमीन का भी इशू हो जाता है, कभी बच्चों के मसले होते हैं। मतलब ये है कि इसी तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में बहुत बड़ा झगड़ा बन जाती हैं। ये समझ में नहीं आता कि हमारी इतनी मोहब्बत के बावजूद ऐसा क्यों होता है। कोई मशवरा दीजिए कि हमारे घर में सुकून आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये जानती हैं कि ये घर घर का मसला है और शायद ही कोई घर हो, कोई फैमिली हो जो इससे खाली हो। और इसमें ख़ास तौर पर जिस बात को मलहूज़ रखना चाहिए वो ये है कि ये क्या फ़कत मियाँ बीवी के दरमियान में इस तरह का मामला होता है? क्या बहन भाइयों के दरमियान में इस तरह का मसला नहीं होता? क्या बच्चों और वालिदैन के दरमियान में इस तरह का मसला नहीं होता? क्या दो दोस्तों के दरमियान में इस तरह का मसला नहीं होता? यानी सभी जगहों पर जहाँ इंसान इंटरेक्ट करते हैं, इंसानों के रिश्ते बनते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वहाँ ये इश्यूज़, ये इख्तलाफात, ये एक दूसरे के साथ जो नोक झोंक है, ये सिलसिला वहाँ भी चलता रहता है। इसलिए आमतौर पर इसको चूँकि मियाँ बीवी के साथ ख़ास किया जाता है तो इसलिए ये ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। वरना हकीकत के एतबार से देखा जाए तो सब में झगड़ा होता है, सब में इख्तलाफ होता है। तो इसलिए एक तो इसको नॉर्मल समझना चाहिए। पहली बात जो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा वो ये है कि इसको ये ना समझें कि ये स्पेशल या ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान में होने वाला कोई मामला है। ये हर जगह पर होता है। अल्लाह करे आपके बच्चे हों, जब बच्चे आपके बड़े होंगे तो उनके दरमियान भी और आपके और बच्चों के दरमियान भी इस तरह के इख्तलाफात नॉर्मल बात है। ये बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, रोज़ वालिदैन देखते हैं। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है मामला है तो उसमें जिस चीज़ को सबसे बुनियादी हैसियत हासिल है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर किसी रिश्ते की बुनियाद खड़ी है, किसी रिश्ते की बुनियाद उस्तवार है, वो वालिदैन बच्चों का रिश्ता हो, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, वो दोस्तों का रिश्ता हो, वो कोई भी ताल्लुक़, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता एक ही चीज़ पर खड़ा हुआ है और वो है एतमाद, वो है एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस। यानी इंसान एक दूसरे के बारे में ये महसूस करे कि दूसरा इंसान उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। यही बुनियाद है, यही एहसास है। अगर हम पहले से ही कुछ शकूक में, कुछ इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं तो उसके नतीजे में पहले एतमाद टूटता है। जब एतमाद टूटता है तो फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में भी ज़ौफ़, मोहब्बत में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को, जैसा कि उन्होंने बयान किया है कि उनकी आपस के अंदर मोहब्बत बेपनाह है, लव मैरिज है, कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन बात से बात निकलती है तो वो फिर झगड़ा बन जाता है। वो बात से बात निकलती है तो झगड़ा बन जाता है। लेकिन उसमें अगर वो एक चीज़ को मलहूज़ रखेंगे, यानी ये मलहूज़ रखेंगे कि जो भी दूसरा बात करने वाला है वो बात ऐसी कर रहा है, अगर उससे इख्तलाफ भी है तब भी वो मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता, मेरे मफाद के खिलाफ बात उसकी तरफ से सादिर नहीं हो सकती। तो ये अगर मैं तय कर लूँ कि मिसाल के तौर पर मेरी मिसेज़ जो हैं, इसी तरह मेरे कोई और दोस्त अहबाब जो हैं, वो जब भी बात करेंगे सख्त करते हैं, तुर्श करते हैं, सख्ती के साथ बात करते हैं या गुस्से में बात करते हैं, हर सूरत में उनकी बात, उनका दिल मेरे हक में है। उनकी बात से मैं उनके दिल में कोई बात नहीं है, उनके दिल में कोई बात नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर उनके दिल में मेरे खिलाफ कोई बात मौजूद है तो इसका मतलब है कि रिश्ता तो मौजूद ही नहीं है, रिश्ते की वो असास ही मौजूद नहीं है। तो पहले उनको उस एतमाद को, दोनों फरीकैन को, और मेरा ख्याल ये है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको अपनी मिसेज़ के सामने भी रखें कि दोनों फरीकैन को, दोनों लोगों को इस चीज़ को अपने अंदर इस्टेब्लिश करना चाहिए कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, एक दूसरे के साथ एतमाद का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं एक और बात कहूँगा, जब भी एतमाद की बात की जाती है
تو ساری بات کی جاتی ہے، ایک بات نہیں کی جاتی. وہ بات یہ ہے کہ لفظ بولا جاتا ہے اندھا اعتماد. تو میں یہ کہوں گا، یہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ تو اس طرح نہیں کرتی کیونکہ آپ نے میرے اوپر ہمیشہ اندھا اعتماد کیا ہے، تو وہ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد ہوتا ہی اندھا ہے، کیونکہ اگر ہم اندھا اعتماد نہیں کریں گے، خام خواہ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو میری گزارش یہی ہے کہ اعتماد کریں اور اندھا اعتماد کریں، یعنی آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں. جب آپ ایک مسز کو، اپنے ایک بیوی کو، اپنے ایک خاتون کو اپنے گھر میں لے آئے ہیں، اس نے آپ کو اپنا شوہر مان لیا ہے، تو ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ جب آپ نہیں بھی موجود ہوں گے تب بھی وہ آپ کی حفاظت کرے گی. اور اسی طرح جب شوہر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا تب بھی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا. جس دن یہ طے ہو جائے کہ یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا، یہ اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی رشتہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات ہے جس پر کسی بھی رشتے کی، کسی بھی معاملے کی جو ہے وہ اساس ہے. ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ ساتھ بندے کو رسپیکٹ کا درجہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ رسپیکٹ کے بغیر اعتماد بھی قائم نہیں ہو سکتا. یہ بالکل صحیح ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اعتماد کا لفظ بولا ہے، آپ نے رسپیکٹ کا لفظ بولا ہے، یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ کیونکہ اس کو محسوس ہوگا کہ وہ باہر بھی ہوتے ہیں تو میری رسپیکٹ میں کمی نہیں آنے دیتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ دوسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دوسری چیز رسپیکٹ ہے. یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ رسپیکٹ کا حقدار بالعموم، عام طور پر دیہات میں خاص پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو رسپیکٹ کا حقدار ہے وہ صرف مرد ہے، اور خاتون جو ہے اس کو تو ایک طریقے سے عام طور پر یہ لے لیا جاتا ہے، اگرچہ لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات نہیں ہوگی، لیکن ظاہراً یہ محسوس کر لیا جاتا ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے اور اس نے خدمت کرانی ہے. یہ تاثر بن جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ دونوں برابر کے ساتھی ہیں، دونوں کی پوزیشن، دونوں کے انسان ہونے کی حیثیت، دونوں کے اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت، دونوں اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت، دونوں کسی ملک کے شہری ہیں تو شہری ہونے کی حیثیت، دونوں کچھ بچوں کے والدین ہیں تو والدین ہونے کی حیثیت. یہ ساری حیثیتوں میں سب لوگ جو ہیں، یعنی دونوں فریق جو ہیں برابر کے شریک ہیں، برابر ہیں. ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی پہلو سے دوسرے کو، کسی بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن جو آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جو آپ کا ساتھی بن گیا، جو آپ کے ساتھ رفیق سفر ہو گیا، اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی پہلو سے، مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے اور ایک رسپیکٹ کرے گا تو دوسرا بھی رسپیکٹ کرے گا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. تو اس کو اعتماد کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے جس سے معاملات خرابی کی طرف نہیں جاتے، وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے بغیر، نہ اعتماد کے بغیر اور اس کے بعد نہ رسپیکٹ کے بغیر، محبت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے بعد ہے. یعنی محبت بھی ضروری ہے، لیکن رسپیکٹ بھی ضروری ہے اور اعتماد بھی ضروری ہے. سب سے بنیادی چیز اعتماد ہو گئی، اس کے بعد رسپیکٹ ہو گئی. یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو محبت آپ سے آپ پیدا ہو جائے گی. یہ تینوں چیزیں، یعنی محبت، رسپیکٹ اور یہ اعتماد، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی جب ہم مثال کے طور پر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا کیا فائدہ؟ ہم اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم اپنے استاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بولنے کا، اس طرح اس کے معاملات کو تسلیم کرنے کا، ماننے کا طریقہ ہے، اس کو ہم اختیار نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر وہ معاملات نہیں کر رہے. ہم اس کے ساتھ محبت ہماری واجبی ہے، ہماری محبت کی وہ حیثیت نہیں ہے. کیونکہ محبت ہوگی تو رسپیکٹ بھی ہوگی نا، محبت ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، اور رسپیکٹ ہوگی تو محبت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہ تو اصولی باتیں ہو گئی، لیکن اس سلسلے میں ان کو کوئی مشورہ بھی دیں تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو نا. مشورہ جو میرا خیال ہے، یعنی پہلی بات جو میں اس میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر الحمدللہ ہمارا تعلق بہت اچھے طریقے سے گزرا ہے اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی گزرے گا. تو میں جو پہلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکالمہ کریں. جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے تو وہ مکالمہ کریں، تکرار نہ کریں. تکرار سے کیا مراد ہے؟
یعنی مطلب یہ ہے کہ مکالمے اور تکرار کا فرق آپ تو یہ ویسے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، جب ہم اس کو آپس میں جیسے ہم اس وقت مکالمہ کر رہے ہیں، ہم مکالمہ کر رہے ہیں، ہم تکرار نہیں کر رہے۔ تکرار اصل میں کیا ہوتی ہے؟ تکرار اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب میں ایک بات کروں تو آپ اس کے جواب میں خاموش ہو جائیں، یعنی اگر کوئی سخت بات کی ہے تو پھر خاموش ہو جائیں نا، اور اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس کو توجہ سے سنیں۔ تو یہ صرف ایک پہ فرض نہیں ہے، دونوں پہ فرض ہے۔ اگر ایک بات کرے سخت تو دوسرا خاموش ہو جائے، اور ایک دوسرا کرے تو دوسرا خاموش ہو جائے۔ یہ اسی طریقے سے معاملہ زندگی کا آگے بڑھتا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ایک نے سخت بات کی ہے، دوسرے نے بھی سخت بات کی ہے، تو اس کے نتیجے میں مکالمہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ تکرار بن جائے گی، یعنی وہ اس سے پھر آہستہ آہستہ بات آواز اونچی شروع دھونس کی بجائے پیار محبت سے، اور یہ دونوں کے لیے آج کل تو ویسے خواتین زیادہ دھونس چلاتی ہیں، موجودہ زمانے میں معاملہ الٹ گیا ہے۔ نہیں، ہمارے گھر الٹ ہے لیکن بہرحال وہ موجودہ زمانے میں معاملہ الٹا ہوا ہے، یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھیں اور میں آپ کے خیال میں یہ بات صحیح ہے، میرے خیال میں الٹ ہے بات اس کے۔ خیر، لیکن گزارش یہی ہے کہ اصل میں ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تکرار نہ کریں، بلکہ اس کے بجائے مکالمہ کریں۔ مکالمے میں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اس میں میں تھوڑی سی اپنے مخاطبین اور دھیمے لہجے میں بات کریں، تو اس میں جو بات سمجھانا چاہوں گا ان کو، وہ یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دھیما لہجہ مکالمہ ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات، اپنی تجویز پیش کرتے ہیں، نمبر 1۔ تجویز پیش کرنے کے بعد پھر آپ دوسرے کی بات کو، اس پر جو کاؤنٹر کرتا ہے دوسرا، اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اس میں پھر آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ میری بات کو رد کر دیا گیا۔ اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میری بات کو رد کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ریئیکشن پیدا ہوگا، اور زیادہ یہ کوشش کریں کہ دلیل سے بات کریں۔ بہت صحیح، یہ اگلی بات میں یہی کہنے لگا تھا کہ جب آپ نے مکالمہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد آپ نے ایک بات کر دی، دوسرے نے اگر کاؤنٹر کیا ہے تو دوسرے کو کاؤنٹر دلیل سے کرنا چاہیے۔ آپ اگر اس کا کوئی جواب دے رہے ہیں تو اس کے بعد دلیل ہی سے بات کریں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ سمجھانے کے انداز میں کریں۔ بالکل صحیح ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں، اس وجہ سے جو میں کہہ رہا ہوں وہی مستند ہے، وہی صحیح ہے، اس جگہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ استدلال کرنا چاہیے، دلیل کر دینی چاہیے، عقل کی بات کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری دلیل دوسرے کو سمجھ نہیں آتی، دوسرے کی دلیل مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر توقف کرنا چاہیے، یہ موقع ہے جس پر یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی ہے، میں اس میں غور کرتی ہوں، میں اس میں غور کرتا ہوں۔ یہ بات اگر ہم رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹھنڈے مزاج سے دوسرے موقع پر غور کریں گے، ان کے استدلال کا، ان کی دلیل کا جائزہ لیں گے، تو یہ عین ممکن ہے، اور اس کا بڑا امکان ہوتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جو بات وہ آپ کو سمجھ آ جائے، یا آپ اپنی بات جو آپ نے مقابلے میں کہی ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ تھا میرے کہنے کا مطلب۔ یہ تو ایک بیسک چیز ہو گئی نا، لیکن دوسری چیز میرے ذہن میں بھی ایک دو اور باتیں ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو آپ بتائیے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ ہو سکتی ہے کہ اختیارات کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے نا، کہ اگر کسی وہ دونوں کو آپس میں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یہ اس چیز کا اختیار اس کے پاس ہے اور اس چیز کا اختیار میرے پاس ہے۔ یہ دیکھیے آپ نے کتنی زبردست بات کہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کیا ہے۔ تو اصل میں یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ زمانے میں خاص طور پر جدید پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی، اور ہر معاشرت کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے، یعنی مجھے یہ جان لینا چاہیے کہ کس معاملے میں میں کمزور ہوں اور میرا دوسرا ساتھی بہتر ہے۔ دوسرے کو یہ جان لینا چاہیے کہ کس معاملے میں وہ کمزور ہے اور میں اس کے مقابلے میں بہتر ہوں۔ تو جب یہ چیزیں طے ہو جائیں، اس کے لحاظ سے اختیارات کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ اختیارات ہی ہیں، اصل میں جھگڑا کس چیز پر ہوتا ہے؟ انہی اختیارات پر، انہی فیصلوں پر۔ اس مسئلے میں میرے فیصلے کو مانا جائے گا یا آپ کے فیصلے کو مانا جائے گا، یہ اگر اچھے طریقے سے تقسیم ہو جائے۔ مثلاً اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چیز بجٹ ہوتا ہے۔ بجٹ ہوتا ہے کہ بجٹ کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ہم نے تو طے کر لیا ہوا ہے اس کو، لیکن لوگوں کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ بجٹ کا جو معاملہ ہے بحیثیت مجموعی گھر کے جو معاشی نظام ہے، اس کو جو گھر کی چیزیں طے ہو گئیں،
बच्चों की फीस तय हो गई, बाकी सारे मामला तय हो गए, रेंट उसके तय हो हिसाब से बजट अपना बना लें और लेकिन उसमें तय कर लें कि इसमें अगर इख्तलाफ हो जाएगा तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगा। हाँ। तो उसमें किसी एक को तय कर लें, यानी इख्तलाफ तो हो सकता है, मशवरा हाँ। एक दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन तय कर लें कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो वो कौन इस होगा? मामले में खामद होगा या बीवी होगी। तो जिस मामले में बीवी है वो फैसला करे, खामद को उसमें खामोश रहना चाहिए। जिस मामले में खामद है हाँ, वो उसमें खामद बीवी को को फैसला खामोश करना रहना चाहिए, बीवी को खामोश रहना चाहिए। तो ये जैसे ही तकसीम कर लेंगे हम, यानी अपने इख्तियारात को, अपने फैसलों के मामले को तकसीम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक आपने तवज्जो दिलाई हर पहलू से। मिसाल के तौर पर घरेलू मुलाजमीन के अगर हैं किसी घर के अंदर, तो मुलाजमीन के साथ डील किसने करना है, उनकी सैलरीज बढ़ानी है, उनके साथ डीलिंग के मामलात करने हैं, किसको रखना है, किसको के साथ कोई मामला करना है, जो सारी चीज़ें करनी है ये खामद ने करनी है, मियाँ ने करनी है या आपस में बीवी ने करनी है, या आपस में तय कर लें, आपस में ज़रूर तय करें, लेकिन ये सारे इख्तियारात को आपस में तय करके फैसला कर लेना चाहिए, एक सोशल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, बैठकर तय कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें आपके इख्तियार की हैं और ये चीज़ें मेरे इख्तियार की हैं।